نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام، یہ بابرکت محفل اور یہ مبارک جلسہ جسے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اس میں آپ اور ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا انعامدار تاجدار مدینہ کی توسل اور تصدق سے یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ بطور خاص جس مرحوم اور مغفور کے ایصال ثواب کے لیے اس بزم پاک کو سجایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ پسماندگان کو، اعزاء، اقرباء، اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ موقع اور محل کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے چند مفید باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا۔ الحمدللہ اس قسم کے جلسے اکثر ہوتے رہتے ہیں کثرت کے ساتھ، اور اس طرح کے جلسوں میں ذکر یہی ہوتا ہے آخرت کا، قبر کا، قیامت کا، حشر و نشر کا، شفاعت کا، یہی ذکر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس محفل کے مقاصد میں یہ چیز شامل ہے۔
آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ محفلیں کیوں سجائی جاتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ایصال ثواب کی محفل۔ اس کے 3 مقصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد ہے مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا۔ مغفرت کی دعا، بے شک بے شک، یہ بنیادی اور سب سے پہلا مقصد یہی ہے مرحومین کے لیے، اور جس کے لیے محفل سجائی گئی خاص اس کے لیے مغفرت کی دعا۔ اور یہ بنیادی مقصد کیوں ہے اس کی وجہ بتا دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو خوش نصیب ایمان والا ایمان والوں سے الگ ہو کر کے اور جب گیا عالم برزخ میں اور قبر میں، اب اسے قبر میں جانے کے بعد حشر تک جی انتظار رہتا ہے۔ یہ میں حدیث پاک کا عنوان عرض کر رہا ہوں، جی جی، اور یہ عام انسانوں کی بات نہیں، یہ خوش نصیب ایمان والوں کی بات ہے۔ بے شک، جیسے الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، اگرچہ عمل کم ہے، جی لیکن اللہ کا کرم ہے اور بزرگوں کا کرم ہے کہ ایمان سلامت ہے۔ بے شک بے شک، اور ہم اپنے بزرگوں سے کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں، کوئی چیز نہیں، دنیا کی دولت نہ دھن، کچھ بھی نہیں، ہم ان سے یہی مانگتے ہیں کہ ایمان بچائیں۔ اور ان بزرگوں کا کام یہی ہے، جو سچے بزرگ ہیں ان کی نظر اپنے ماننے والے کے ایمان پہ رہے، ایمان محفوظ رہے، اور جو ایمان حفاظت سے بچا کے لے گیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو ایمان لے کے قبر میں آیا جنت خود اس کا انتظار کرے۔ سبحان اللہ، بے شک، حق، اس لیے آپ اور ہم بارہا سن چکے ہیں بزرگوں نے دعائیں ضرور مانگی، جی اور ایسے ایسے مقامات پہ دعائیں مانگی ہیں جہاں دعا رد نہیں ہوتی، جی جہاں دعا رد نہیں ہوتی۔ ہم اگرچہ ان مقامات سے، ان اوقات سے غافل ہیں، جی، ہر چیز کے لیے وقت ہے، دعا کے لیے بھی وقت ہے، وقت ہے، اور قبولیت کے وقت دعا مانگنا اس یقین کے ساتھ کہ دعا قبول ہوگی۔ جی تو مانگ لے دھن دولت تاج تخت نہیں، اب سیرت پڑھ لیں جو صاحب ایمان اللہ کے محبوب بندے، انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگا، ایک ہی دعا مانگی اور مانگتے رہے، ایک ہی دعا مانگی، کچھ رہے یا نہ رہے، یہ دعا تھی ان کی، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے امین کہ نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ آمین آمین آمین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں تو دعا میں اس چیز کو شامل کر لیں بے شک، کہ مولا کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ جب اس جہان فانی سے جاؤں تو زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو ایمان والے جو زمین پر ہیں اور جو ان سے جدا ہو کر کے گئے عالم برزخ میں، ینتظروا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور حدیث کے الفاظ جہاں پڑھے جائیں یقیناً رحمت برستی۔ بے شک بے شک، حق، ینتظروا، آپ نے جس کو قبر کے حوالے کیا ایمان والا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا وہ انتظار کرتا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے۔ بے شک، اب انتظار کس چیز کا؟ بھئی اسے کس چیز کا انتظار؟ یہاں کئی بحثیں ہو سکتی ہیں، جی انتظار کرتا ہے، زندہ ہے تب نا، جی، اگر وہ مر کے مٹی میں مل جاتا تو انتظار کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی جی، انتظار کرتا رہتا ہے، اسی سے ثابت ہوا کہ وہ نہ مٹا ہے نہ ختم ہوا ہے، بلکہ وہ حیات ہے، حیات برزخی، اور وہ انتظار کر رہا ہے۔ انتظار کرے، بے شک، اب اسے کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا پیاس لگی پانی کا انتظار ہے، بھوک لگی کھانے کا انتظار ہے، سردی آئی تو سردی سے بچنے کے کپڑوں کا انتظار ہے، گرمی آئی تو آپ کے اس فریجر اور پنکھے کا نہیں۔ جی میرے آقا نے خلاصہ فرما دیا، ینتظر دعوتن، جی، اسے کسی چیز کا انتظار نہیں، ادھر آپ نے اس کو قبر کے حوالے کیا، اس کا انتظار شروع، اور انتظار کس کا؟ دعوتن، یعنی دعا کا انتظار، من ابن و اخن او امن او صدیق لہ، بے شک، سبحان اسے دعا کا انتظار ہے، یعنی باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، ماں کی طرف سے، اور تمام مومنین کی طرف سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے انتظار ہے کہ وہ دعا کریں اور میرے لیے راہ آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ،
اس لیے پہلا مقصد یہی ہے دعائے جس کے لیے آپ اور ہم آئے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ اور دوسرا مقصد ہے تعزیت، تعزیت جن سے ان کا عزیز قریب رشتہ دار وہ پھر چاہے جو رشتہ رکھتا ہو جب جدا ہوا تو ظاہر بات ہے غم تو ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ اب جب افسوس ہوتا ہے تو آنے والے مصطفیٰ کے غلام آ کر کے اسے تسلی دیتے ہیں، بے شک۔ جسے تعزیت کہا جاتا ہے۔ کئی الگ الگ جگہوں پہ اس کے لیے الگ الگ الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن تعزیت سے سب سمجھتے ہیں۔ تعزیت کا معنی یہی ہے کہ گھر والوں کو تسلی دینا اور ان کی ڈھارس بندھانا اور انہیں اس طرح سے مطمئن کرنا کہ گھبراؤ نہیں، یہ جو گیا ہے یہ کسی دوسری جگہ پہ نہیں، اللہ کی رحمت میں گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ گیا ہے کہاں جسے ہم قبر کہتے ہیں، لیکن وہ قبر نہیں ہے بلکہ جنت کی، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان لے کے گیا ہو۔ بے شک۔ تو دوسرا مقصد ہے گھر والوں کو تسلی دینا۔ ہم جو آئے ہیں ہمارے آنے کا دوسرا مقصد یہ ہے، یہ تو دو مقصد، لیکن تیسرا مقصد اتنا عظیم ہے کہ اللہ کرے سمجھ میں آئے۔ بے شک۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی محفل میں جائیں تو جو سنیں، جو اپنی نظروں سے دیکھیں اور جو کچھ سمجھ میں آئے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کر کے جائیں کہ آج وہ اور کل ہماری باری ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اگر میں ہلکے انداز سے بھی پوچھوں نا، یہاں الحمدللہ اسٹیج پر بیٹھے ہیں بڑے بڑے علماء اور سامنے آپ بیٹھے ہیں بڑے بڑے ذی شعور عقل مند سامنے، پوچھنا نہیں چاہیے لیکن چونکہ موقع ایسا ہے تو میں پوچھ سکتا ہوں۔ جی اگر یہ موقع نہ ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج تو موقع ہے، پوچھ سکتے ہیں۔ اور وہ پوچھنے والا سوال یہ ہے کہ ہے کوئی ایسا جو یہ کہے کہ یہ دن مجھ پہ آنے والا نہیں؟ ہاں آج تک جب سے انسان نے اس زمین پر رخت سفر ڈالا کسی نے یہ نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ گیا ہے تو گیا، میں نہیں جاؤں گا۔ اور پھر حد تو یہ ہے کہ عبرت اور نصیحت کے لیے آج تو موت سر پہ منڈلا رہی ہے، جی جی۔ اور ڈر کا عالم یہ ہے کہ ادنا سے لے کے اعلیٰ تک ڈرے ہوئے ہیں، جی سہمے ہوئے ہیں۔ اور جب ڈروں ہوں کو دیکھ کر کے اور یہ ہم جیسے ڈرنے والے جب سوچتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ بندے کورونا سے ڈر رہا ہے، قبر سے کیوں نہیں ڈرتا؟ حق حق۔ اب سر اندازہ فرمائیں، ہم لوگ سب اللہ سب کو محفوظ رکھے اور انشاءاللہ آمین آمین۔ بزرگوں کا دامن جس کے ہاتھ میں ہے، بزرگ ان کی حفاظت فرما رہے ہیں اور فرمائیں گے۔ بے شک بے شک۔ اللہ اس بلا سے محفوظ رکھے، آفت سے آمین۔ محفوظ رکھے۔ آمین۔ لیکن جہاں تک آئی بات ڈر کی تو یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ یقینی نہیں ہے، یہ بات یقینی نہیں۔ اللہ محفوظ رکھے تو بچ جائیں، بچ بھی گئے، بچتے رہیں گے، جی اس سے بچ رہے ہیں اور بچیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ لیکن قبر سے جو یقینی ہے وہ ہے جانا اور قبر، تو پھر اس کا کوئی خوف نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، اس کا کوئی خوف نہیں، کبھی یاد نہیں، کبھی اس کے لیے تیاری نہیں۔ یہاں تو ٹھیک ہے ماسک لگا لیا، جی اب یہ سب جو بھی ہے وہ اس سے ہمیں بحث نہیں کرنا ہے، لیکن بچنے کے طریقے سب اپنا رہے ہیں۔ میرے پاس جیب میں موجود ہے اور آپ کے پاس بھی ہوگا۔ اب یہ چاہے جس انداز سے پہنے، چاہے کسی کے خوف سے ڈر سے بچنے کے، لیکن ہے سب کے پاس۔ اور یہ اللہ بچائے، یہ کوئی یقینی نہیں، رب جسے رکھے اسے کون چکے۔ بے شک بے شک حق۔ ہمارا بھروسہ اللہ اور اس کے رسول اور سیدی محمود شاہ جیلانی کی سبحان ذات پہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ لیکن پھر بھی یہ جملہ تو میں پھر لوٹ کر کے کہوں گا کہ اس کا کوئی یقین نہیں، جی اور جی یہ یقینی بات ہے۔ یہ یقینی۔ یہ جو ہے نا یقینی بات ہے، جانا ہے، بے شک اور پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ کہاں جانا ہے، بے شک۔ اور جہاں جانا ہے وہ جگہ لمبی کتنی اور چوڑی کتنی، ہاں اور پھر اس کو جب بند کر دیتے ہیں تو اس کا حال کیا ہے۔
اللہ اور پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ صلح کر کے آ گئے تو اب کوئی نہیں آئے گا، جی اب ان باہر والوں سے کوئی نہیں آئے گا، اندر آنے والے ضرور آئیں گے، آئیں گے یا نہیں؟ جی جی آئیں گے. اب وہ کیسے آئیں گے؟ حدیث اٹھا کے دیکھیں، زمین پھاڑتے ہوئے آئیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اندازہ کیجیے آئیں گے، اور آئیں گے تو کریں گے کیا؟ اٹھا کے بٹھائیں گے. بٹھائیں گے. مشکات شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں، آئیں گے، آ کر کے کیا کریں گے؟ اٹھا، کہیں گے اٹھ، اور جب کہیں گے اٹھ تو اٹھ کر کے بیٹھے گا، پھر اس سے پوچھیں گے کہ بتا، جی پھر پوچھیں گے کہ بتا من ربک، تیرا رب کون؟ تو کیا ہم یہ یعنی ابھی تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہہ دیں گے اللہ، جی جی ابھی تو یہ ہے، لیکن وہاں دہشت ایسی ہوگی اللہ کہ اکبر. ہر آدمی نہیں کہہ پائے گا. جس نے یہاں اللہ کو رب مانا وہی کہے گا. بے شک. یہاں جس نے اللہ کو رب مانا، اور جو کھیتی کو رب مانے، جو برسات کو رب مانے، جو نوکری کو رب مانے، جو ذریعے کو رب مانے، کہ یہ ہے تو رزق مل رہا ہے، یہ نہیں ہوگا تو رزق اللہ کیا نہیں ملے گا؟ 6 مہینے سے رزق کے اسباب بند ہیں، رزق پھر بھی مل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. بھئی بند ہیں، سارے کاروبار بند ہیں، کیا کوئی بھوکا سویا؟ جی نہیں. تو رزق رب دیتا ہے. اور جو یہاں پہ مانے کہ میرا رزق اسباب پہ نہیں، مسبب الاسباب ہے، مجھے رزق میرا رب دیتا ہے، اور مجھے رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. جس نے یہاں سارے اسباب سے قطع تعلق کر کے رب کو رزق دینے والا مان کر کے اور کہا میرا رب اللہ، تو قبر میں وہی کہے گا کہ پوچھتے کیا ہو؟ سبق بھلا نہیں تھا، یاد کر کے آیا ہوں. ربی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا رب اللہ. اللہ ٹھیک ہے، اور یہ عرض کر دوں یہ سب نہیں کہہ سکیں گے، جی جی نہیں، بھلے امید ہو لیکن سب نہیں کہہ پائے. کہیں گے وہی جن کا حال یہ ہو کہ یہ یہاں پر بھی رب اللہ کو مانے. جواب دے دیا، چھوڑ دیں گے کیا؟ نہیں. پھر پوچھیں گے بتا، ابھی ایک سوال اور پوچھ رہے ہیں، ما دینک، ما دینک. اتنا آسان ترجمہ کر دوں کہ انشاءاللہ چھوٹا بڑا سب سمجھ جائیں. جی. دین کا معنی ہے طریقہ، راستہ. طریقہ. تو پوچھیں گے بتا زندگی میں کس کے طریقے پہ چل رہا تھا؟ زندگی جو تو نے گزاری کس کے طریقے پہ؟ اب جو چلا ہوگا طریقہ مصطفیٰ پہ. بے شک. اب کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا یہ بتانے کی نہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں. جی جی. یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی کس طریقے پہ، طریقے سے مراد یہ ہے کہ لباس، چہرہ، رسم ریت رواج، اٹھنا بیٹھنا، کمانا برتنا، کس کے طریقے پہ تھا؟ جی. کیونکہ طریقہ تو رب نے دے دیا تھا، بے شک بے شک. اور اسی کو سورہ فاتحہ میں فرما دیا، صراط مستقیم، صراط مستقیم. سیدھا جنت کا راستہ. اور یہ راستہ ہے طریقہ مصطفیٰ. بے شک. یہی پوچھیں گے کہ بتا دنیا میں کس کے طریقے پہ چلتا تھا؟ تو جو مصطفیٰ کے طریقے پہ نہیں چلا، کیا وہ کہہ دے گا کہ میں تیرے نبی کے طریقے پہ تھا، دین پہ تھا؟ دین یعنی نبی کا طریقہ. تو کیا کہے گا کہ میں اسلام اور دین میرا اسلام؟ کہہ سکے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. جو طریقہ مصطفیٰ پہ چلا وہ تڑپ کے کہہ دے گا کہ عمر بھر تو اسی راہ پہ چلا ہوں. سبحان اللہ. اور اب جب پوچھ رہے ہو تو بتائیے، پوچھیں گے ماں دین کا، تو طریقہ مصطفیٰ پہ چلا ہوگا. وہ کہے گا میرا دین اسلام تھا. سبحان اللہ. طریقہ میرا وہی تھا جس کا نام اسلام ہے. 2 سوال ہونے کے بعد اب ہے آخری سوال. جی. اللہ اکبر. جس کے لیے اللہ کے محبوب بندے زندگی سے موت کو ترجیح دیتے ہیں، اور جس کے لیے وہ یہ آرزو کرتے رہتے ہیں کہ کب موت آئے. جی.
اور جس کے لیے وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ مولا کب وہ گھڑی آئے. اور تیسرا سوال وہی ہوگا اللہ اکبر، سامنے ہوگا جلوہ مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سامنے جلوہ مصطفیٰ، اور ادھر یہ حالت قبر میں لیٹنے والا میت، اور فرشتے بیچ میں پوچھیں گے ما کنت تقول. جی اب اس میں وہ جب پوچھیں گے تو یہ بھی تو اشارہ کریں گے کہ دیکھ جی دیکھ ما کنت تقول، بتا یہ جو عظمت والی شان جلوہ فرما ہے، جی یہ جو تیری قبر میں 14ویں کا چاند طلوع ہوا پتا، سبحان اللہ. ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ جی اللہ اکبر، جو ایمان کی دولت لے کے گیا ہے، ایمان کی دولت. دیکھو میں دہرا رہا ہوں، اللہ کرے ایمان سلامت رہے. عملوں کا وہاں پر محاسبہ نہیں ہو رہا ہے، وہاں یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ نماز پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، حج کیا تھا، کچھ بھی نہیں. 3 سوال کیے گئے، 2 پہ نجات نہیں ہوئی، اگر صحیح جواب بھی دے دیے پھر بھی ابھی پروانہ نہیں ملا. مدار اسی سوال پہ ہے. کہیں گے بتا یہ کون ہے؟ تو جو ایمان لے کے گیا وہ ایمان کی روشنی میں کہے گا یہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسی پر ہوگا نجات کا دار و مدار. بس جیسے ہی پہچان لیا رب فرمائے گا کہ بس کامیاب ہو گیا، وسلم. جلدی کرو. فرشتے کہیں گے مولا کیا کریں؟ رب فرمائے گا کہ جنت کے بستر بچھا دو. سبحان اللہ. فرشتوں کو جنت کا بستر بچھانے میں کیا دیر لگے گی؟ جی اس بندے کو اتنا بھی انتظار نہیں کروایا جا رہا ہے. جی کوئی دیر نہیں، نہ آنے میں دیر نہ جانے میں دیر، بستر لگ گئے. اب یہ کون سے بستر ہیں جنتی؟ جی ہیں کس کے لیے؟ ہیں اس کے لیے جس نے اپنی زندگی میرے آقا کے طریقے پہ گزاری، بے شک بے شک. جو دولت ایمان لے کے گیا. جنت کے بستر، ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر جنت کا بستر. لیکن قربان جاؤں میرے آقا کی رحمت پہ کہ تو چاہے جیسا ہے، لیکن یہ جنت کا بستر صدقہ مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صرف اسی پر بس نہیں، رب فرمائے گا کہ قبر کشادہ کر دو. دیکھنے والوں نے اسے دیکھا تھا، بڑی تنگ تھی، چوڑائی بھی کم تھی، لمبائی بھی، یہ ان کا دیکھنا تھا. اور رب فرمائے گا نہیں، جس جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے وہاں تک قبر کشادہ کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایسی بحثیں ہیں کہ یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے. عقل سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اگر کوئی عشق رسول کی روشنی میں دیکھے تو بڑی آسان ہے. جی بڑی آسان ہے. قبر کشادہ ہو گئی، جنت کا بستر. ابھی تک کھڑکیاں بھی نہیں، دروازے بھی نہیں. رب فرمائے گا اب کشادہ تو ہوئی لیکن دروازے کھڑکیاں بھی چاہیے. فرشتے عرض کریں گے مولا کھولیں کس طرف؟ فرمایا جدھر جنت. سبحان اللہ. اب اس قبر کے اور جنت کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی آڑ نہیں. کھڑکیاں بھی کھلی، دروازے بھی کھلے. یجیء ریحھا و روحھا. علماء سے پوچھیں گے مشکات شریف کی حدیث ہے، ادھر کھڑکیوں کا کھلنا تھا کہ جنت کی ہوا بھی آئی اور جنت کی خوشبو بھی آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور اتنا سارا انتظام جب ہو گیا تو فرشتے کہیں گے اب سو جا. سو جائے. ہم نے اس حدیث کو زندگی میں اتنی مرتبہ بیان کیا اور آپ نے اتنی مرتبہ سنا کہ گن بھی نہیں سکتے. جی یہ حدیث پاک جو ہے بیان کرنے والوں نے اتنی مرتبہ بیان کیا ہے کہ ہم گن نہیں سکتے. اور نہ بیان کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کو اتنی مرتبہ بیان کیا. جی باوجود اس کے جب یہ بات اتنی یقینی ہے کہ قبر میں نجات کا دار و مدار صرف اور صرف ایک چیز پر ہے اور ایک ذات پر ہے اور ایک تعلق پر ہے اور ایک رشتے پر ہے اور ایک نظری اور خیال پر ہے کہ وہ جو نبی کا عشق لے کے قبر میں گیا اس کے لیے قبر نہیں، جنت کا باغ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. دل میں اس کے شہ رخ کا داغ لے کے چلے گئے. اندھیری قبر سنی تھی، چراغ لے کے چلے. بے شک. ہم نے سنا تھا کہ قبر میں اندھیرا ہے تو جانے والے نے کہا میں بغیر روشنی کے نہیں، میں تو عشق نبی کا چراغ لے کے قبر میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
لیکن وہ چراغ جلے کیسے؟ جی چراغ کے لیے پہلے چراغ کا ہونا ضروری، اور پھر چراغ میں تیل کا ہونا بھی ضروری، اور چراغ میں فتیلے کا ہونا بھی ضروری، اور پھر فتیلے کو آگ لگانے والا بھی ضروری۔ سبحان اللہ۔ بغیر ان 4 چیزوں کے چراغ نہیں جلیں گے، ہرگز نہیں جلیں گے۔ اس پر اگر ہم بحث کریں تو یہ بحث بھی ایسی ہے کہ سمجھ میں آ جائے۔ جی بھئی اس نے کہا کہ اندھیری قبر سنی تھی اور میں چراغ لے کے آیا۔ چراغ لے کے چلے۔ چراغ یعنی ڈیو، ڈیو دیا، دیپک جو بھی کہیں، آج کل رہے نہیں، اور پرانے زمانے میں روشنی اسی سے ہوتی تھی۔ جی اگر چراغ نہ ہو تو تیل کس میں بھریں گے؟ جی ہاں، اور تیل بھر دیا تو اس کے لیے بات بھی چاہیے۔ بات بھی چاہیے۔ تینوں چیزیں ہونے کے بعد بھی جلے گی نہیں جی جب تک کہ کوئی اسے آگ نہ لگا دے۔ جی سبحان۔ ایمان یہ چراغ ہے، اور جسے حاصل ہو گیا اب اس کو چاہیے کہ عمل کا تیل بھرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمل کا تیل بھر کر کے جب چراغ فل ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ پھر اس میں وسیلے کی بات لگائے، سبحان اللہ، وسیلے کی بات۔ اور یہ وسیلے والی بات جب لگ جائے تو سچے مرشد کی بارگاہ میں، محمود شاہ جیلانی جیسے کامل کی بارگاہ میں جا کے کہے آقا 3 چیزیں میرے بس میں تھی، میں نے چراغ بھی حاصل کر لیا، میں نے اس میں تیل بھی بھر دیا، میں نے اس میں یہ بات بھی لگا دی، اب کام ہے آپ کا ایک نظر فرمائے کہ یہ چراغ جل اٹھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، فیضان اکبری زندہ باد۔ یہ میں کوئی افسانہ عرض نہیں کر رہا ہوں، جی جی جی، یہ ہماری 1400 سال کی تاریخ کا نچوڑ ہے۔ بے شک بے شک، بغیر اس کے یہ چراغ نہیں جلے گا۔ نہیں جلے گا۔ قبر میں اگر اجالا چاہیے تو یہ 4 چیزیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ بے شک بے شک، ایمان، عمل، وسیلہ اور نظر مرشد۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایک بات پھر بھی رہ جاتی ہے، آپ نے شاید سوچا نہیں، سوچتے تو آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ جی اب وہ چیز کیا ہے؟ چراغ 4 چیزیں جو تھی وہ تو حاصل ہو گئی، لیکن ایک چیز اور بھی ہے۔ جی، اس چراغ کا اگر فانوس نہ ہو، ہاں توجہ، فانوس، جی جی، اب فانوس کو آپ اپنی زبان میں چاہے جو کہیں، وہ کانچ کا بنا رہتا تھا، جی جی، اور اگر یہ نہ ہو تو ہوائیں بجھا دیں، ہوائیں بجھا، جی طوفان اسے بجھا جلنے نہیں دیں گے۔ اور جب اس چراغ کے لیے یہ کانچ والے فانوس نہیں بنے تھے تو لوگ دیوار میں تاک بناتے تھے، جی اوپر چھوٹا سا ایک تاک بنا کے چراغ اس میں رکھتے تھے تاکہ نہ بجھے۔ جی، اس چراغ کی لو کو بچانے کے لیے اتنے اہتمامات کہ یہ چراغ بجھنے نہ پائے، لیکن یہ جو چراغ روشن کیا ہے اس کو بجھنے سے اور طوفان سے اگر بچانا ہے تو کیا کریں؟ جی، تو بزرگوں نے کہا اس کے لیے فانوس محبت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے لیے فانوس اللہ کے محبوب بندوں کی محبت ہے، اور جب محبت کا فانوس اس پہ اللہ کرے سچی محبت حاصل ہو جائے، اس کے لیے فانوس وہی اللہ کے محبوب بندوں کی محبت ہے، عشق نبی ہے، عشق رسول ہے، عشق صحابہ ہے، عشق اہل بیت ہے، عشق اولاد علی ہے، اور عشق صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، اور پھر اس کے بعد جو جس کا مرید ہے اپنے مرشد کی محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، محبت کا فانوس جب لگ گیا تو پھر کوئی دیوانہ جھوم کے پکار اٹھا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، سبحان اللہ، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بے شک، اس طرح کا چراغ جس نے بنا کے محبت کا فانوس دے دیا، اب اس کو حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جہاں بھی رہے گا قسم رب کی ہوا خود اس
की हिफाजत करेगी, क्योंकि हवा को रब ने हुक्म दिया है कि बुझाने की तासीर भी मैंने रखी है और बचाने की तासीर भी मैं दे रहा हूँ। वो हवाएं चलती रहेंगी, फानूस जलता रहेगा। सुभान अल्लाह, बेशक। देखिए, किसी एक उन्वान पे मैं आज गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, जी 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 हाँ, जो कि मेरा अपना एक हमेशा मामूल है कि मैं किसी एक ही टॉपिक पे बात करता हूँ, लेकिन आज जी हाँ, जरूर। आज मैंने उस अंदाज को नहीं अपनाया, जी जी, क्योंकि अल्लाह करे हमें कुछ न कुछ थोड़ी सी इबरत और नसीहत मिल जाए। आमीन आमीन। हम कुछ अपनी फिक्र करें। जी हमें सबकी फिक्र है, लेकिन अपनी नहीं है। जी पूरे घर की फिक्र हमें, छोटे से लेके बड़े तक घर वालों की फिक्र है, जी अपनी फिक्र नहीं है। अगर अपनी फिक्र होती तो कम से कम बराबर का मामला तो रखते कि जितनी घर वालों की है उतनी खुद की फिक्र कर लें। जी, खुद की फिक्र कर लें, और खुद की फिक्र ये है कि जितनी दुनिया आबाद कर रहे हैं उतनी तो कम से कम आखिरत आबाद करें। जी जी, बेशक बेशक। उतनी तो कम से कम आखिरत आबाद करें। किसी से भी पूछो दुनिया क्या है तो कहेंगे फानी, जी, आखिरत बाकी बाकी। फानी के लिए सब कुछ जी, और बाकी के लिए कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो ऐसे आदमी को कहेंगे क्या? मैं तो कहने की हिम्मत नहीं करूंगा, जी क्योंकि सब इसी में शरीक है, इसी जुमले में सब हैं। फानी की इतनी तैयारी, इतनी टेंशन, फिक्र की नींद भी नहीं आती, और भरोसा एक पल का नहीं है। भरोसा पल। है किसी को भरोसा? जी, सामान तो 100 बरस का है, लेकिन पल भर की खबर नहीं। खबर नहीं है। जी तो जब इस जिंदगी का हाल ये है कि पल भर की खबर नहीं है, उसके लिए कितने फिक्रमंद हैं हम खुद सोच सकते हैं। जी, इसमें कुछ लोग तो हार्ट अटैक हो जाता है उनका इसी फिक्र में, कुछ पागल भी हो जाते हैं, जी, कुछ को नींद नहीं आती, कुछ के चेहरों का रंग उड़ जाता है, और फिक्र सबको यही सता रही है। और ये वो है जो फना होने वाली, जी, और वो बाकी रहते हैं। तो फिर इसके लिए इतना, यानी पूरा हाल बदल गया, उसके लिए कोई फिक्र नहीं। ये वही कर सकता है जो अक्ल से आरी हो, और जिन्हें रब ने अक्ल सलीम दी उन्होंने इस दुनिया के लिए जरा भी टेंशन और फिक्र नहीं रखी। जिस हाल में है गुजर जाएगी। 60 बरस तो है ना, जी, और बरस कैसे गुजर जाते हैं आप किसी से भी पूछेंगे कि पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं। कल का बच्चा 2 दिन के बाद जवान, जी, और जवान हुआ तो फिर बूढ़ा होते देर नहीं लगती, जी, और जैसे बूढ़ा होते देर नहीं लगती तो फिर जाते भी देर नहीं लगे। कितना जल्दी। ये हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्या बच्चे नहीं थे? जी, क्या जवान नहीं हुए? जी, क्या बूढ़े नहीं हैं? जी, और जो पीछे हैं वो भी इससे इबरत हासिल कर ले कि जिस राह पे ये लोग गए थे उसी राह पे तो मैं जा रहा हूँ। जी, जी, कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। आए थे तो बच्चे, पले बढ़े तो हुए जवान, जवान, और फिर लगे इस फिक्र में तो हो गए बूढ़े। बूढ़े। इसी टेंशन ने बूढ़ा कर दिया, और इसी टेंशन में दुनिया से चले गए। आखिरत याद आई ना आई, रही अपनी जगह पे, और जब गए तो हाथ खाली, अल्लाह। और हाथ खाली गए तो कब्र में आ गए पूछने वाले कि बता लाया क्या है। हाँ, अब अगर ले गया होगा तो कहेगा कबूल तो रब करे, नमाजें भी पढ़ी हैं, रोजे भी रखे हैं, मालदार था, हज भी किया है, सदका खैरात भी किए हैं, मेरे पास मेरे मुर्शिद भी हैं, ये वो सब लेके आया, कबूल अल्लाह करे। तो फरिश्ते भी कहेंगे बेचारे ने तैयारी तो की थी, अब तो रब के राम पे है, खाली नहीं आया। लेकिन जिसके दामन और पल्ले में कुछ भी न हो तो बताइए वो वहां पर क्या कहेगा? तो वहीं पर तो शर्म से सर झुक जाएगा। जिसका शर्म से सर कब्र में झुके, हश्र में क्या उठेगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये हकीकतें हैं, इससे साहब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। मिल बैठ करके दुआ ये मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अक्ल सलीम दे, और हमें ऐसी अल्लाह ताला सोच अता फरमाए कि हम अपनी आखिरत के लिए जितना हमसे बन पाए तैयारी करें, जी, जी, जितना बन पाए। भाई अल्लाह का जिक्र तो करें,
नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, वो तो हम भी जान रहे हैं, जी ठीक है नहीं रखे तो कम अज कम जबान से दिल में तो अपने रब को याद करें। क्या कोई चीज हमें सुभान अल्लाह कहने से रोकती है? जी नहीं, क्या कोई चीज हमें दुरूद शरीफ पढ़ने से रोकती है? जी नहीं, तो कम अज कम कुछ नहीं तो हर वक्त दुरूद तो पढ़ते रहें। ये हमारे बुजुर्गों का हमें सबक है बेशक बेशक, और ये हदीस पाक की रोशनी में है। जब ये आयत नाज़िल हुई थी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अली। आयत नाज़िल हुई, एक सहाबी आए मेरे आका की बारगाह में, कहने लगे या रसूल अल्लाह, रब ने हुक्म दिया है कि हम आप पे दुरूद पढ़ें, तो मैंने आज से फैसला कर लिया है कि मेरी रात और दिन का जितना भी वक्त है उसमें तिहाई वक्त कुछ भी नहीं, सिर्फ दुरूद ही पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा यानी 24 घंटे में तिहाई वक्त, 2 हिस्से छोड़ करके और तीसरा हिस्सा 6 घंटे, जी 6 घंटे मैं सिर्फ दुरूद ही पढ़ूंगा। तो मेरे आका ने फरमाया बहुत अच्छा है, लेकिन अगर और भी अच्छी चाहे तो और ज्यादा कर। बेशक, फरमाया और ज्यादा करे तो भी अच्छा है, इतना भी अच्छा, लेकिन और ज्यादा करे तो और अच्छा। तो उसने कहा कि फिर मैं 2 हिस्से दुरूद ही पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। इससे कोई ये ख्याल न करे कि वो ये कह रहा है कि नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। जी वो तो रब की तरफ से फर्ज है, पढ़ना ही है, पढ़ना। वाजिब को अदा करना ही है, सुन्नत को अदा करना ये ज्यादती है, और ज्यादती असल के बाद होती है। उसने कहा कि मेरे वक्त के 2 हिस्से मैं दुरूद ही पढ़ता रहूंगा। आपने फरमाया फहुव खैर, ये भी बेहतर है, लेकिन और ज्यादा करे तो और बेहतर। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा तब तो मैं अपना पूरा वक्त कुछ भी नहीं, सिर्फ आप पे दुरूद ही पढ़ूंगा। उस वक्त मेरे आका ने 2 जुमले बोले थे, कसम रब की, ये उस जबान से जुमले निकले हैं कि जो इस पर यकीन रख करके दुरूद पढ़ने का आदी हो जाए तो कसम रब की उम्मीद है दुनिया भी आबाद आखिरत भी आबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अगर तू पूरा वक्त भी दुरूद पढ़ेगा न, तो ये दुरूद पढ़ना जो है तेरे दुनिया के जितने भी काम हैं उसके लिए काफी, और तेरे हम जो हैं वो सब इससे मिट जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। यानी तुझे कोई फिक्र बाकी नहीं रहेगी, और दुनिया के जितने भी काम हैं बनते रहेंगे, और सदका यही दुरूद होगा। अब मैं आपसे अर्ज करना चाह, इसमें वुजू की भी जरूरत नहीं है, मुंह साफ होना चाहिए, जी पढ़ते रहें दुरूद, पढ़ते रहें कलमा शरीफ, पढ़ते रहे सुभान अल्लाह। और जब थक जाएं तो जबान बंद रहे, दिल में अल्लाह को याद करते रहे। ये फिक्री इबादत है जी, ये फिक्री इबादत है। और जो ये इबादत करते हैं, रब ने फरमाया कि मेरी दरबार में अकुलमंद वही हैं, बाकी सब पागल। सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जी आप कुरान मजीद सुन लें। जी, उलुल अलबाब, रब ने फरमाया अकुल वाले। अब कौन अकल वाले? हमसे पूछेंगे तो जवाब जुदा जुदा होंगे, लेकिन रब ने फरमाया उलुल अलबाब, लुब, अकल, अकल वाले। फौरन जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि अकल वाले हैं कौन? तो कुरान मजीद में रब ने फरमाया अल्लज़ीन यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। बेशक, ये खुदाई फैसला। अक्ल वाले वो हैं जो अपने रब का जिक्र करते रहते हैं, यज़कुरूनल्लाह, अल्लाह को याद करते रहते हैं, खड़े हैं तो भी याद कर रहे हैं, बैठे हैं तो भी याद कर रहे हैं, लेटे हैं तो भी याद कर रहे हैं। और इंसान जिंदगी में इन 3 हाल से कभी भी चौथे हाल में नहीं होता, या खड़ा है, या बैठा है, या लेटा है। रब ने फरमाया चाहे खड़ा हो फिर भी रब को याद कर रहा है, बैठा है तो भी रब को याद कर रहा है, लेटा है तो भी याद कर रहा है। 3 हालतों को बयान करके और फिर रब ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीन यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। और चौथा काम करते हैं फिक्री इबादत का। जब थक जाते हैं, न जिक्र कर रहे हैं, न ज़बान से कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन दिल में बैठ बैठ के सोच रहे हैं कि मेरे रब ने ये आसमान
आसमान बनाए, जमीनों का फर्श बिछाया, जमीन पर अनवा अक़साम की अजीब व गरीब चीजें पैदा फरमाई, कायनात का निजाम चल रहा है, ये है क्या, कहाँ कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इन चीजों में गौर व फिक्र करके और फिर कहे कि अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अहसनुल खालिकीन, कुर्बान जाऊं मेरे मौला तेरी कुदरत पे। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। फैज़ अकबरी। हमें रब ने अक्ल दी, कभी हमने गौर किया ये आसमान जो है ये बगैर सुतून के जी, है कहीं सुतून? अच्छा, बगैर सुतून के कोई चीज कायम रह सकती है? लेकिन रब ने बगैर सुतून के आसमान को रख दिया, जी, और वो भी एक नहीं सात। साहब, और ये आपकी जमीन जो है ये भी जमीनें सात हैं, जी, जमीनें भी सात हैं। थोड़ा सा फर्क है कि आसमानों का फासला जो है ना वो इस तरह है कि एक आसमान और दूसरे आसमान के बीच में 500 बरस की राह का फासला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन कहीं भी सुतून नहीं है। और ये जमीन जो है ये है तो सात लेकिन मिली हुई है, जैसे प्याज का एक छिलका दूसरे छिलके से, लेकिन उसके बीच में एक छोटी सी परत है, करते हैं, एक छोटी सी परत उसमें है। ये जमीनें, ये आसमान, और फिर किसी से भी पूछो तो कहेंगे कि ये जमीन जो है इसका 1/4 हिस्सा खाली है जिसपे हम बसते हैं और 3 हिस्से पानी में। जी, इतना पानी, जरा गौर व फिक्र तो करें। और इस तरह अगर आदमी इन चीजों पे गौर व फिक्र करे, मारिफत भी हासिल होगी, मग़फ़िरत भी होगी, इबादत भी होगी, सुभान अल्लाह, इबादत भी होगी। और इस तरह के हालात जब दुनिया में पैदा होते हैं तो न इधर देखना चाहिए न उधर सोचना चाहिए कि मेरे रब की कुदरत तो देखो कि एक लम्हे में पूरी दुनिया को ठप कर दिया। बेशक, तो अक्लमंद वही हैं जो ये काम करें जी, और जो अपनी आखिरत की फिक्र करें, और जिनको अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है और जो ये काम नहीं करते वो अपने आप को जो चाहे समझे, दुनिया भी उन्हें जो चाहे समझे। लेकिन अक्लमंद वही हैं जो ये 3 काम करें, 4, अपने रब को याद करें, चाहे खड़े, चाहे बैठे, चाहे लेटे। जी, और ये इसी सूरत में हो सकता है जबान से, जी, जबान से। भाई अगर कोई ये बिल्कुल तहिया कर ले कि मैं, भाई जबान से तो काम नहीं होते, काम हाथ पैर से होते हैं। जी, अगर जा रहा है तो पैर काम ले रहे, जी, और जाके कोई काम कर रहा है तो हाथ, हाथ, हाथ और पैर भले काम करें, जो चाहे करें, हलाल काम है। जी, लेकिन ये इन कामों में जबान का तो कोई सर्फ नहीं है। तो क्या जबान बंद रहे? जबान है किसके लिए? मौला ने कहा हाथ भी तेरे लिए, पांव भी तेरे लिए, और ये दो हैं, मैं एक हूँ, जबान एक है, ये मेरे लिए है। जबान से हर वक्त मेरा जिक्र करता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर कोई जिक्र याद न हो तो क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी याद नहीं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, तंदुरुस्त, बीमार, मालदार, गरीब, परेशान, खुशहाल, बस्ती में रहने वाले, शहर में रहने वाले, चाहे जहां, चाहे जिस हाल में, लेकिन जिसे ईमान की दौलत मिली है अल्हम्दुलिल्लाह वो कलमा शरीफ जरूर पढ़ता है, जानता है। तो अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो कम से कम ये तो अहद कर लें कि मौला हर हाल में ये कलमा पढ़ता रहूंगा, और यही कलमा उस मेरे आका के नाम के सदके में पार पहुंचा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए। जी, बाकी तो इसके जो फवायद हैं वो हम गिन भी नहीं सकते, जी, कोई गिन भी नहीं सकता इसके फवायद क्या हैं। ये मामूली चीज है क्या? हमने इसे नहीं समझा। महफूज है, पढ़ते भी है, यकीन भी है, सब कुछ है, लेकिन इसकी अजमत का हमें अभी कोई अंदाजा नहीं है। जी, है कोई अंदाजा? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था मौला कोई ऐसी तस्बीह दे कि मैं जिससे तुझे याद करूं। जी, तो रब ने फरमाया पर ला इलाहा इल्लल्लाह, वही नाजिल हुई। मांगा था कि कोई तस्बीह अता फरमा कि जिसके जरिए मैं तुझे याद करो। अब देखिए वो तलब कर रहे हैं कि तस्बीह दे मैं पढ़ूं, और यहाँ तस्बीह मिल गई।
اللہ اکبر. پھر بھی کوئی نہیں پڑھ رہا. جسے اللہ توفیق دے. میں یہ نہیں کہوں گا کوئی نہیں پڑھ رہا, ہوں گے ایسے الحمدللہ جنہیں آخرت کی بھی فکر ہے, قبر کی بھی فکر ہے, لیکن ہیں تھوڑے, ہیں ضرور. اگر نہ ہو تو پھر حال بھی بدل جائے, قیامت آ جائے. اللہ اکبر. ہیں ضرور رہیں گے, ہمارے بیچ میں بھی ہوں گے, ہیں بے شک آپ کے بیچ میں ہیں ضرور ہیں, لیکن ہیں سے کام نہیں چلے گا, سب ہو جائیں سبحان اللہ. بے تو شک. پھر شان ہی کچھ اور ہو جائے. جی سب میں بڑی برکتیں ہیں جی. ہیں یا نہیں؟ بے شک. اگر برکتیں نہ ہوتی تو میرے آقا نے یہ کیوں فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 آدمی مومن آ جائیں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ 40 مجمع ہوا یا نہیں؟ جی اور یہ حدیث پاک ہے. کرم تو دیکھیں, میرے آقا کی نکاح کرم اور نکاح نبوت میں تھا کہ 40 کا ہونا بھی کبھی مشکل ہو جائے گا. جی ورنہ آسان ہے, لیکن مشکل ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس میں شریک ہونے کے قابل نہیں, کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں, جی ہاں بالکل ضرور. شریک نہیں ہو رہے ہیں تو 100, لیکن اس میں سے نکلے 4 5 8, باقی کھڑے دیکھ رہے ہیں کون. مغفرت ہو رہی ہے, مغفرت. سبحان اللہ. اور یہ مغفرت کے لیے اتنی دعائیں, مولا بخش دے, مولا بخش دے. اور یہاں مولا فرما رہے آ جا, میں خود بابا تجھے مبارکبادی دے رہا ہوں, شریک ہو جا. جو شریک ہوا بخشا گیا. سبحان اللہ. اور یہ دور کھڑا ہے, اور کوئی اس سے پوچھ بھی لے تو کہے یعنی اس میں شریک ہونے جیسا نہیں ہو. جی مومن اور یہ کہے کہ جیسا نہیں ہوں. اچھا جیسا نہیں ہے تو کیسا ہے؟ ان کے ساتھ آنے جیسا نہیں ہے تو ہے کیسا؟ تو پھر وہ جو کیسا ہے اس کو کیا. اللہ اکبر. اللہ توفیق عطا فرمائے. میں بات کر رہا تھا 40 نماز جنازہ پڑھنے والوں کی بھی اور جس کے لیے پڑھی اس کی بھی بخشش. میرے ایک حدیث میں 100 ہے, پھر 40 ہے. جی اور 40 والی حدیث آئی تو کسی صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا ہوگا کہ اگر 40 نہ ہو. سبحان اللہ. قربان جاؤں غیب نہ نبی کے غیب دانی پر. یہ ہمارا پورا ماحول میرے آقا کی نظر میں تھا. بے شک. امت میرے آقا کی نظر سے غائب نہیں, ہر امتی پہ نظر ہے. ہر ہفتے میں 2 مرتبہ اس کے عمل پیش ہوتے ہیں. یہ حدیثیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہفتے میں 2 بار تمہارے عمل فرشتے لا کے اور نام لے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تیرے فلاں امتی نے کیا. سوچیں ذرا, سوچیں. اور پھر کرم تو دیکھیں. امت کے گناہ جب دیکھیں تو نبی رو کے دعائیں مانگ رہے, مولا کمزور ہیں مغفرت کر دے. پھر بھی ناراض نہیں ہو رہے کیونکہ رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ. اور اگر کسی کی نیکیاں دیکھی تو نورانی چہرہ جو پہلے ہی اس کی کوئی مثال نہیں تھی خوشی سے کھل اٹھا اور کئی نظر اس امتی پہ اور فرمایا کہ شاباش ہو تو نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ایک طرف کرم دیکھیں اور ایک طرف ہمارا حال دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. کتنی مہربان ہیں. آج بھی ہر امتی کے ہفتے کے عمل 2 بار پیش ہو رہے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا. کسی سے بھی آپ پوچھ لیں الحمدللہ یہ مومن ہیں, سب کا یہ یقین ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں. بے شک بے شک. اور یہ یقین نہ رکھے وہ مومن رہے گا. جی نہیں. یعنی ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے. ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو دیکھ رہا ہو تو اس کے دیکھتے ہوئے کوئی برائی کرے گا؟ جی نہیں. نہیں کرے گا. چھپ کے. کس سے چھپ رہے ہیں؟ چھپ کس سے رہے ہیں؟ جی لوگوں سے. جی ٹھیک ہے چھپ گئے, لیکن کیا اللہ تعالیٰ سے بھی چھپ گئے تھے؟ جی. تو پھر یہ ہو کیا رہا ہے؟ کس کے دیکھنے میں یہ ہو رہا ہے؟ ذرا یہ سوچنے کی بات ہے. جی جی. ایک بزرگ نے کہا تھا نا, ایک بزرگ کا ایک مرید بڑا چہیتا, جی اور چہیتے مریدوں پہ حسد تو ہوتا ہی ہے. دربار میں رہنے والوں نے حسد کیا تھا.
मुरीद को जब चहीता देखा तो हसद हुआ, जी क्योंकि फिर वो कहने लगे कि मुर्शिद से कहा आप इससे इतना ज्यादा प्यार क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा है ही प्यार के काबिल। जी जी बेशक। तो उन्होंने कहा हमें कैसे पता चले कि प्यार के काबिल है? तो एक दिन इम्तिहान लिया, सबको बुलाया, जी बड़ा मशहूर वाकया है, जी और फिर सबको एक एक परिंदा दिया, जितने भी थे सबको एक परिंदा, मुर्ग या कबूतर परिंदा दिया और कहा जाओ क्या करें? फरमाया ये वहां जाके ज़बह करो जहां कोई न देखता, और जो इस तरह ज़बह करके आया वही मेरा खलीफा भी है और वही सबसे अच्छे मकाम और मर्तबे वाला। जी अब साहब दौड़े, मेरी तरह जो थे ना उन्होंने जगह तलाश की, दीवार के पीछे, जंगल में, दरख्तों के पीछे, घर के अंदर, कोने में, अंधेरे में, और फिर वहां जाके चारों तरफ देखा कि नहीं कोई नहीं देख रहा है, फटाफट बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर जी ज़बह किया, दौड़ा कि मैं जाके पहले मुर्शिद की बारगाह में मकबूल हो जाऊं। आ गया, दूसरा आया, तीसरा आया, आते रहे और वो जानवर ज़बह हाथ में लिए दौड़ते आए कि महबूब बनना है, जी और वो साहब नहीं आए जो मकबूल थे। जी सुभान काफी देर जब हुई तो वो हासदीन जो थे ना देखो कहने लगे कि गया ये अब नहीं आएगा, ये अब नहीं आएगा, और अब ये जो हमारा ये जो इम्तिहान लिया गया था उसमें हम कामयाब हुए, वो फेल हो गए, काफी देर हो गई नहीं आया। अब चिन्हगाइयां होने लगी कि वो आया नहीं, इतनी देर में आया, जी हाँफते कांपते पसीना ही पसीना। मुर्शिद ने जब देखा और जब उन हासदीन ने देखा तो हैरत में डूब गए कि छुरी भी हाथ में है और वो कबूतर भी जिंदा पकड़े हुए है। हैरत की बात है, इतना सारा रब का ये वसी दुनिया पड़ी है, इसको इतनी जगह नहीं मिली, अकल नहीं है, अकल नहीं है, इतनी जगह नहीं मिली कि ये जिंदा लेके आया, ज़बह नहीं किया। अब जब आके हाजिर हुआ तो मुर्शिद ने पूछा सब तो ज़बह करके आए और तू जिंदा लाया? उसने कहा कि कुर्बान जाऊं मेरे आका, आपने फरमाया था वहां ज़बह करना जहां कोई न देखे। मैंने दिन भर जगह तलाश की, अंधेरे में गया और जब उसे ज़बह करना चाहा तो ईमान ने कहा खुदा देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान बेशक। मैं जंगल में गया, वहाँ परिंद भी नहीं थे, चरिंद भी नहीं थे, इंसान तो होना दूर की बात है, लेकिन वहाँ जब ज़बह करना चाहा तो अंदर से आवाज हुई खुदा देख रहा है। सुभान अल्लाह। फरमाया दिन भर में इसी तरह दौड़ता रहा, लेकिन जहां भी ज़बह करना चाहा मेरे ईमान ने कहा खुदा देख रहा है। अब मैं कहां ज़बह करूं आप भी बताएं। आपने फरमाया आगे बढ़, सीने से लगा ले, और हासदीन से कहा कि यही फर्क है तुम्हारे और इसके बीच में, अभी तुम कामयाब नहीं हो, तुम तो इंसानों के देखने पे नजर रखे हो, और मेरा मुरीद ये है कि जो ये यकीन रखे कि जहां भी रहो खुदा देख रहा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और ये चीजें जो है ना ये मुर्शिदों के दर से मिलती हैं। बेशक बेशक। ये सबक वही पढ़ाते हैं, इसीलिए तो पीर बनाए जाते हैं। पीर बनाने का और कोई मकसद नहीं, हम चाहे जो मकसद बना लें। कोई इसलिए बनाता है कि गरीब हूँ अमीर हो जाऊं, गया काम से। जी कोई इसलिए पीर बना रहा है कि बीमार हूँ तंदुरुस्ती मिल जाए, ठीक है मिल गई तो सुभान अल्लाह मिलती है, मिल जाती है। कोई इसलिए मुरीद बन रहा है कि लोग इज्जत नहीं करते, इसके दामन में आ जाऊं तो इसकी इज्जत के सदके में मुझे भी इज्जत मिल गई, लोग करें खलीफा साहब आ गए, ठीक है आ गए। लेकिन पीरी मुरीदी का असल मकसद ये नहीं है। पीरी मुरीदी है ही इसलिए कि मुर्शिद हो अल्लाह वाला। बेशक बेशक। और जो उसकी दरबार में आए उसे भी वो सबक यही पढ़ाए कि तू चाहे जहां रहे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह भी देख रहा है, और उसकी दी हुई नजर से तेरा मुर्शिद भी देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। औलिया अल्लाह अल्लाह के नूर से देखते हैं या नहीं? देखते बेशक देखते हैं। और ये वली बने ही तब हैं जी। वो बड़ी हदीस से पाक है, रब ने फरमाया जो मेरे करीब आ गया आंख उसकी मैं हूँ, जी ये हदीस है। जी। कान उसके मैं बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। और मुर्शिद भी होना चाहिए ऐसा जिसका हाल ये हो। बेशक।
ایک بزرگ نے فرمایا مرشد ایسا ہونا چاہیے کہ کوک آپ سے لے کے اور دنیا کے آخر تک دنیا کی کوئی چیز جس کی نظر سے غائب نہ ہو، مرشد وہی بن سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور جو چاول کے نیچے ہڈی نہ دیکھے، مرشد ہے ہی اس لیے کہ مرید کو یہ سبق پکا کروا دے کہ میں چاہے جہاں رہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بے شک۔ اور میں نے جملہ کہا تھا کہ رب کی عطا سے جو مرشد حق ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز سے واقف ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہمارے بزرگوں کے ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ بے شک بے شک۔ مرید چاہے بھی کہیں بھی کوئی کام کرے اور جب دربار میں آئے تو مرشد مسکرا کے فرما دیں جی سبحان اللہ۔ یہ مرشد کہتے ہی اس کو ہے، اور اس سے یہ مقام ملتا ہے کس سے؟ وہ میں نے کہا چراغ جلانے سے۔ چراغ۔ اور جن کے چراغ ہی نہ ہو یا ہو تو تیل نہ ہو، اور تیل ہے تو بات نہیں، اور بات نہیں تو کوئی جلانے والا نہیں، پھر بھی کوئی کہے کہ میں چراغ ہوں تو لوگ کہیں گے خدا اندھیرے میں، ہمیں کیوں اندھیرے میں لے جا رہے ہیں؟ اللہ۔ چراغ کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ آمین آمین آمین۔ اور جن کے پاس ایسے چراغ ہیں قسم رب کی وہ جہاں بھی رہیں بے شک۔ ان کی نظر ایسی وسیع ہوتی ہے کہ کوئی نظر سے چھپ نہیں سکتا، حتیٰ کہ اگر دل میں بھی کوئی بات ہے تو وہ بھی چھپ نہیں سکتی۔ بے شک۔ جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک آئے تھے، بے ایمان لیکن تھے عمل والے، علم والے، بے ایمان، یہودی، مجوسی، عیسائی، جو بھی کہتے ہیں۔ دور جنید بغدادی کا سر خیل اولیاء، وہ حدیثیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ہے بے ایمان، قرآن پڑھ رہا ہے، جی حدیث پڑھ رہا ہے، اور یہاں ایمان والے، اور جب پوچھیں قرآن پڑھا تو کہیں گے ماں باپ نے پڑھایا نہیں، تو ماں باپ نے تجھے نہیں پڑھایا، تو بھی تو کسی کا ماں باپ ہے نا، تو تو پڑھا۔ جی بھائی ایک عذر تو کسی حد تک صحیح ہے کہ مجھے ماں باپ نے پڑھایا نہیں، ٹھیک ہے تو چھوٹ گیا، لیکن بتا تو باپ ہے یا نہیں، تیری اولاد ہے یا نہیں؟ اور اگر اولاد ہے تو ماں بھی ہے باپ بھی ہے، تیرے ماں باپ نے نہیں پڑھایا کوئی عذر رہا ہوگا، وہ ایسے نہیں تھے کہ نہ پڑھائیں، لیکن ایسے انتظامات نہیں تھے، لیکن قربان جاؤں دارالعلوم فیض اکبری کے فیض پر سبحان اللہ۔ آج 4 علاقوں میں کوئی گاؤں ایسا نہیں کہ جس میں مدرسہ نہ ہو اور جس میں عالم نہ ہو۔ جی اب تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پڑھوں کا، اب چین جانے کی ضرورت نہیں ہے، جی ہر گاؤں میں مدرس اور مولوی موجود ہیں، پڑھا دیجئے قرآن۔ ہمارے ماں باپ نے نہیں پڑھایا تو مجبوری تھی کہ بھئی کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، اور تھے تو وہ سب ان پڑھے تھے، اور وہ بھی ایسے تھے کہ اذان دے کے خود نکل جاتے تھے جی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب نے اذان نہیں دی۔ نہیں اذان دے کے مولوی صاحب نکل جائیے، اس کی کمزوری نہیں قوم کی کمزوری ہے، بے شک۔ کیونکہ اس نے 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینہ اذان دی، کوئی آیا نہیں تو اس نے کہا کہ کوئی نہیں آیا تو اذان سے فائدہ کیا، لیکن لوگ جب پوچھتے ہیں تو جواب دینے کے لیے اذان دے دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ ایسے جہاں پر ہوں جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہو تو قوم کے بچے کیا پڑھیں گے، لیکن اب وہ حال نہیں ہے، بے شک بے شک۔ نہیں، گھر گھر اکبری چراغ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ماں باپ نے نہیں پڑھایا تو ہم تو اپنے بچوں کو کم از کم قرآن شریف پڑھا دیں بے شک اور کچھ دینی علم دے دیں، تاکہ ان کو یہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے کہ ماں باپ نے، آپ تو الزام سے بری ہو جائیں، پھر عمل نہ کرے یا کرے یہ اس کا کام ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں آیا بے ایمان، کون تھا؟ زبردست علم والا۔ اس نے ایک حدیث پڑھی تھی، حدیث کیا تھی؟ اتقو فراست المومن انہو ینظر بنور اللہ۔ بے شک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کامل مومن ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں نا، ان کی دیکھنے سے بچتے رہنا، ڈرتے رہنا۔ کیوں؟ تو فرمایا انہو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بے شک۔ ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ اللہ کے نور سے۔ خاص ولایت کا نور جو حضور کی غلامی سے ملتا ہے۔ بے شک۔ ایک سنت بھی چھوڑ دیں اسے نہیں ملے گا۔ جی نہیں۔ زندگی میں اگر ایک سنت بھی اس کو کوئی اہمیت نہ دے کے چھوڑ دے، اس کو یہ نور نہیں مل رہا۔ اور جو ایک سنت پہ بھی عمل نہ کرے اور یہ سمجھے کہ نور والا ہوں،
اللہ یہ دعویٰ ہے. یہ ولایت جو ہے نا، ولایت یہ فرض واجب وہ تو خیر ہیں ہی، میرے آقا کی ایک سنت بھی عمل نہ کرے ولی نہیں ہوگا. بے شک. لکھ لیں، نوٹ فرما لیں. دنیا بھر کے دار افتاء سے فتویٰ منگا لیں، مشائخ سے منگا لیں، پیروں سے منگا لیں، جن کے لاکھوں کی تعداد میں مرید ہیں ان سے منگا لیں. ولی تب بنتا ہے جب میرے آقا کی ہر سنت پہ عمل کرے. سبحان اللہ. بے شک. اور اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر ولیوں کے سردار محمود شاہ جیلانی کو دیکھ لے. سبحان اللہ. سفر میں حضر میں 13 سال کی عمر سے لے کے اور وصال تک ایک سنت نہیں چھوڑی. بے شک. ایک سنت نہیں چھوڑی، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے تکلیف ہو، چاہے تنہا ہو، چاہے کسی بھی حال میں ہو، لیکن آپ نے ایک سنت نہیں چھوڑی. جی. تب یہ نور ملتا ہے. اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے نا، بایزید بستامی کا نام تو سنا ہے کہ نہیں سنا؟ جی ہاں. یہ وہ ہیں جنہیں ولایت کی معراج ہوئی تھی. بایزید بستامی سنا بہت دور علاقے میں کوئی اللہ کا ولی ہے، اتنے بڑے ولی ہو کر کے بھی اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. جی. مریدین کو ساتھ لیا. مریدین نے کہا کہ اس جگ میں اس وقت آپ سے بڑا کوئی ولی ہے نہیں، پھر کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا چھوٹا ہو یا بڑا لیکن ہے تو ولی. بے شک. ہم اس کی زیارت کے لیے جائیں گے. چونکہ شہرا سنا تھا، کئی منزلیں طے کی، کئی دن کا سفر. کیا تکلیفیں نہیں ہوئی ہوگی؟ آج کے یہ انتظامات نہیں تھے. بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی، اور تکلیفیں اٹھا کر کے جب پہنچے اس ولی کے دربار میں، اتفاق دیکھیے، وہ جو ولایت کا شہرا تھا، لاکھوں مرید تھے، لیکن ولی کے پاس علم نہیں تھا. علم نہیں تھا، اور جب بے علم تھا تو کیا جانے. اب جب حضرت بایزید قریب پہنچے، بالکل سامنے ہیں، اور یہ قبلہ رو ہو کر کے وضو کر رہے تھے. وہ ولی جن کی زیارت کے لیے آئے ہیں بایزید بستامی. اللہ اکبر. بایزید بستامی جن کی زیارت کے لیے آئے. مریدین چاروں طرف کھڑے ہیں. ایک مرید وضو کروا رہا ہے، اور وہ بزرگ جو علم نہیں تھا، باقی کچھ تھا یا نہیں لیکن علم نہیں تھا، وہ وضو کر رہا ہے، ہاتھ دھوئے. بایزید کھڑے ہو گئے کہ دیکھوں ذرا فارغ ہو جائیں تو پھر ملوں، کیونکہ ویسے بے ادبی ہو رہی ہے. انداز تو دیکھیں. جی. جی. اب انہوں نے ہاتھ دھو کر کے اور کلی کے لیے چلو بھرار پانی لیا، اور پانی لے کر کے قبلہ رو بیٹھے ہیں. اور اب حکم یہ ہے کہ سامنے بھی مت ڈالو، دائیں طرف بھی مت ڈالو، کلی والا پانی بائیں طرف ڈالو. جی. یہ ہے حکم. یہ حکم. دائیں کو فضیلت ہے، اور سامنے بیت اللہ ہے. جی. اور ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ عظمت والا گھر، رب کا گھر، قبلہ مومنوں کا گھر اللہ کا. عظمت کا عالم یہ ہے کہ اس کی طرف نہ تھوکو، نہ اس کی طرف پاؤں پھیلاؤ، نہ پیشاب پاخانے میں اس کی طرف منہ اور پیٹھ کرو. وہ اگرچہ ہزاروں میل دور ہے، لیکن مومن کی نظر میں وہ دور نہیں ہے. وہ اللہ کا گھر ہے، عظمت والا ہے، اس کا ادب ضروری ہے. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. اور یہ جو علم والا نہیں تھا تو پیر، لیکن علم نہیں تھا تو کیا کیا؟ بڑے قاعدے سے وضو کر رہا ہے، خلال بھی کیا، 3 بار ہاتھ دھوئے، اور پھر منہ میں پانی ڈال کر کے سیدھے کلی کی، سیدھے اس کا کلی کر کے اور ادھر پھینکنا تھا. بایزید کو جلال آ گیا، فرمایا پلٹو پلٹو. مریدی نے کہا اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور اب کہہ رہے ہیں واپس چلو، سامنے تو ولی بیٹھا ہے. فرمایا ہو تو ہو، ہم نہیں ملیں گے. اب یہ واپس اتنے جلدی پلٹے کہ بات بھی نہیں کر رہے. جلال آیا تھا، پلٹ گئے، نہیں ملے. اور کچھ دور جا کر کے جب کچھ معاملہ ٹھنڈا ہوا تو مریدین نے کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اتنا لمبا سفر کر کے اس سے ملنے کے لیے آئے تھے اور یہ پہنچے سامنے، وہ بزرگ وضو کر رہے تھے، آپ ملے نہیں. فرمایا دنیا کے نظر میں ولی ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے گھر کا ادب نہ کرے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے. بہت بہت. اللہ کے گھر کا جو ادب نہ کرے وہ ولی، اور جو اللہ کے حبیب کا ادب نہ کرے، اور جو صحابہ کا ادب نہ کرے، اور جو محبوب سبحانی کا ادب نہ کرے، جو محمود شاہ جیلانی کا ادب نہ کرے،
وہ اگر بیت اللہ ہے تو یہ حبیب اللہ محبوب اللہ ہیں. بے شک بے شک. بندہ مومن کی شان تو اتنی عظیم ہے. جی خود میرے آقا بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہیں, اللہ کا گھر, آئے ہیں طواف کے لیے. بیت اللہ پہ نظر گئی تو ارشاد فرمایا اللہ کے گھر خبردار, بے شک تو عظمت والا ہے, رب کا گھر ہے, رب کی بارگاہ میں تیرا اونچا مقام ہے, لیکن بندے مومن کا جو مقام ہے بیت اللہ وہ مقام تیرا نہیں. یہ کون سا بندے مومن؟ یہ بندہ مومن کوئی سب نہیں ہے, یہ وہی ہے جس کا دل خود کا ہو, اور دل کا حال یہ کہ قلب المومن عرش اللہ. سبحان اللہ. بات بڑی دور نکل گئی, دور گئی یا نہیں؟ لیکن دور چاہے جتنی جائے پلٹنا آسان ہے. جی میں اس کی بات کر رہا تھا جو جنید بغدادی کے پاس آ رہا تھا, پڑھا لکھا تھا, اس نے حدیثیں پڑھی. حدیث جب پڑھی, مومن کے دیکھنے سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم تو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں, چاہے بادشاہ ہو چاہے وزیر ہو, سب اپنی نظر اپنی آنکھ سے, اور یہ اللہ والے اللہ کے نور سے کیسے دیکھتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آئی. گیا علماء کے پاس, یہ جو علم والے تھے جو عربی جان, ان کے پاس گئے, انہوں نے سمجھایا, دلیلیں دی, حدیثیں پڑھی. اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن سمجھ میں بات نہیں آ رہی, سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ اللہ کے نور سے کیسے دیکھتے ہیں. انہوں نے قرآن کی دلیلیں دی, لیکن جو نہ مانے اسے کیا کریں گے؟ جی آج بھی تو ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ماننا ہی نہیں. آپ چاہے لاکھ دلیلیں دے دو, اسے آخر میں وہ یہی کہتا ہے میں نہیں مانتا. نہیں مانتا تو جانے, تیرا رب جانے. جی دلیلیں بہت دی, لیکن کہا سمجھ میں نہیں آیا. پریشان ہو کر کے جب مایوس ہوا تو کسی نے کہا علماء نے نہیں سمجھایا تو گھبرایا کیوں ہے؟ کسی ولی کو تلاش کر. جی جہاں علماء کا علم پورا ہو جاتا ہے وہاں محمود شاہ جیسا کام آتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اور اللہ. بے شک آتے تھے, ہمیں اس چیز کا تجربہ ہے, آتے تھے. لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے نہیں تھے. شیخ الحدیث بھی جو مسئلہ نہ سمجھا سکیں وہ بیٹھک میں بیٹھا بیٹھا اللہ کا محبوب بندہ بتا دیتا تھا. کئی ایسے مسائل تھے علماء حل نہ کر سکے, لیکن سیدی محمود شاہ جیلانی نے حل کر دیے. سبحان اللہ. اور سبحان یہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے الحمدللہ. جی. اب لوگوں نے کہا جب علماء جواب نہیں دے رہے تو ولی تلاش کر, پھر ڈھونڈا ولیوں کو. تو لوگوں نے کہا آج کے دور میں سرخیل اولیاء بغداد میں ہیں جن کا نام ہے جنید بغدادی, وہاں یہ حدیث لے کے جا, وہ تجھے بتا دیں گے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور اللہ کا ولی اللہ کے نور سے کیسے دیکھتا ہے. یہ جنید بغدادی سمجھا دیں گے. اب یہ چونکہ بے ایمان تھا, اور اس وقت بے ایمان بھی داڑھی رکھتے تھے, کیونکہ مرد کو داڑھی رکھنا یہ شان کی بات ہے. جی یہ ایمان, اس وقت ایمان اور بے ایمان کا سوال نہیں تھا. مرد داڑھی والا, عورت بے داڑھی, یہ تمیز تھی. جی. اس کی بھی داڑھی تھی. تو اس نے سوچا اگر ایسے اس لباس میں چلا جاؤں تو مزہ نہیں ہے, تو کہا بھیس بدل کے جاؤں. آج بھی کچھ لوگ بھیس بدل کے آ رہے ہیں. جی. اب چونکہ اندر تو کفر تھا, نفاق تھا, بغض تھا, اندھیرا تھا, چہرے پہ داڑھی تو کیا کیا, عربی ابا پہنی. سبحان اللہ, عربی ابا, عربی ابا. اللہ اکبر. وہ محبوب والا لباس, عربوں والا لباس پہنا, اور لباس پہن کر کے اور سر پہ پگڑی باندھی, اور سر پہ پگڑی باندھ کر کے اور داڑھی کو سجایا سنوارا, اور پھر کیا کیا, تسبیح لی ہاتھ میں. اب چلا, دور سے آئے تو لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا ولی آ رہا ہے, بڑا بزرگ آ رہا ہے, بڑا حضور کا دیوانہ آ رہا ہے, لوگ دھوکہ کھا جائیں. اس طرح وہ اسلامی لباس پہن کے آیا. جنید بغدادی کا دربار سجا تھا, اور اس نے کیا کیا تھا, سب کچھ تو چھپا دیا تھا, دل میں کفر چھپا تھا, اور ایک دھاگا تھا جس کو کپڑے کے نیچے چھپایا تھا, جو اس کے بے ایمان ہونے کی علامت تھی, جس کو زنار بولتے ہیں, اور یہاں کی زبان میں شاید اس کو جڑیوں کہیں یا جو بھی کہیں. یہ لوگ اپنے کندھے میں رکھتے ہیں, اور جب کہیں حاجت کے لیے جانا ہو تو نکال کے کان پہ ڈال دیتے ہیں. یہ آج بھی اس کا کہیں کہیں ہے معاملہ. جی جی. یہ بڑا مخصوص ان کا ایک علامت اور نشانی ہے ان کے اس اپنے دھرم پہ مضبوط ہونے کی. یہ انہی میں سے تھا. اب اس نے کہا کفر تو خیر ٹھیک چھپا, اس کو کیا کروں. تو اس نے وہ جو ابا پہنی تھی اس دھاگے کو نکالا نہیں, بڑا پیارا تھا, چھپایا, کپڑے کے نیچے ایسا چھپایا کہ اگر کوئی دیکھنا بھی چاہے تو نہ دیکھ سکے, چھپایا. اب پہنچا جنید بغدادی کے پاس.
اور جب دربار میں پہنچا تو نگاہ ولایت نے تو جب وہ چلا تھا تب بھانپ لیا تھا، جی اور جب محفل میں آ کر کے بیٹھا سب سے جب آپ نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا، کیسے آنا، خیریت تو ہے، آپ بھی اس چیز کو چھپا رہے تھے کہ جیسے لگے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جی اس کو بلا کر کے پوچھا کہ کہاں سے آئے، کہا وہ فلاں علاقے سے، بڑا لمبا سفر کیا، خیریت تو رہی، کہا بڑی خیریت۔ اچھا بتائیے، سب نے اپنے سوال رکھ دیے، تو بھی پوچھ۔ اس نے کہا آقا آپ جیسے لوگوں کی محبت میرے دل میں پوری ہے، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، محبت ہے، سوال ایک سمجھ میں نہیں آیا، سمجھنے آیا ہوں۔ اب اس نے کیا کہا دیکھو، اب اس نے کہا یہ جو حدیث ہے اس کا معنی بتا دیں، مفہوم بتا دیں، میں نے اس سے پوچھا اس سے پوچھا، کوئی بتا نہیں سکا، اور وہ سوال یہ ہے کہ مومن کے دیکھنے سے ڈرتے رہو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب یہ سوال پوچھا تو تھوڑی دیر کے لیے جنید بغدادی مسکرائے، سبحان اللہ، مسکرا کر کے آپ نے فرمایا بیٹے اگر سوال سمجھنا ہے تو پھر یہ جو دھاگا چھپایا اسے توڑ دے اور کفر چھوڑ دے، سمجھ میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاید آپ سب کی سمجھ میں نہ آیا ہو۔ جی اس نے کہا تھا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، آپ نے حدیثیں نہیں پڑھی، آپ نے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی، بلکہ اپنی نگاہ سے بتا دیا کہ نگاہ ایسے دیکھتی ہے، تو نے دھاگا چھپایا تھا اور کسی نے نہیں دیکھا، جنید نے دیکھ لیا، یہ ولی کی نظر ہے، تیرے دل میں کفر ہے اور اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو جنید جیسا ہو وہ کسی کا کفر بھی اس سے چھپ نہیں سکتا، تو کافر ہے اور یہ تیری علامت ہے۔ یہ دونوں چیزیں چھوڑ کے میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لے تو تجھے سمجھ میں آئے گا کہ ولی نور سے کیسے دیکھتا ہے۔ اور آج بھی حال یہی ہے، بے شک، آج بھی حال یہی ہے، جو ایمان والے ہیں نا انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ والے کیسے دیکھتے ہیں، جی اور بے ایمانوں کو کتابیں بھری پڑی ہیں، بزرگوں نے قرآنی آیات سے احادیث سے ثابت کیا، لیکن انہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں اس سے الگ ہونا پڑے گا، تب جا کر کے یہ بات سمجھ میں اسی کو آئے گی جو ایمان والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے سنا اس پہ عمل کریں۔ آمین۔ اب میں 5 منٹ، صرف 5 منٹ، اور 2 گھنٹے کی تقریر میں 5 منٹ میں عرض کر رہا ہوں۔ جی مکمل ایک تقریر ہے، اور میں اس محفل پاک کا رنگ دیکھ کر کے، اور چونکہ یہاں بزرگوں کا فیض ہے، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، ہم ان سے وابستہ ہیں۔ جی اچھا پہلے میں ایک سوال کر لوں، یہ متقی جو ہیں نا، متقی بڑی شان والے ہیں نا، جی سیدی و سندی زبدۃ العارفین قطبۃ السالکین سیدنا محمود شاہ گیلانی متقی تھے یا نہیں؟ جی ہے نا بھئی، اس کے تو غیر بھی معترف ہیں، ہم مانے یا نہ مانے غیروں نے بھی مانا ہے کہ آپ متقی ہیں، آپ کی سیرت بتا رہی ہے کہ آپ متقی ہیں۔ سیدی سندی سید علی اکبر شاہ گیلانی متقی تھے یا نہیں؟ متقی تھے نا، جی اور ان کی زندگی جو ہے نا وہ اس کے لیے ثبوت ہے، اور سب نے مانا متقی ہے۔ بے شک، قرآن مجید میں رب نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ جب تک مانا نہیں کروں گا آپ نہیں سمجھیں گے۔ جی یہاں پر ایک بہت عظیم بات کا قرآن مجید میں رب نے ذکر کیا ہے۔ جی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی گہرے دوست ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، الاخلاء یومئذ قیامت کے دن، بعضهم لبعض عدو، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ ہاں جتنے بھی تعلق والے ہیں، جتنے بھی گہرے دوست ہیں، قیامت میں سب کیا بن جائیں گے؟ ایک دوسرے کے، وہ ایک دوسرے کو کہیں گے مجھے اس نے گمراہ کیا، وہ کہے گا مجھے اس نے گمراہ کیا، دوستیاں ختم اور یہ خونی رشتے بھی ختم۔ ایک نیکی کے لیے بندہ پورے محشر میں دوڑے گا، نہ ماں ایک نیکی دے گی اور نہ باپ دے گا، جی اور کام میرے آقا آئیں گے۔ بس اور یہ مبارک واقعہ آپ نے 12 سنا ہوگا۔ تو قیامت کے دن جتنے بھی دوست ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ دشمن۔ الاخلاء گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن۔
تو کیا پوری انسانیت کا یہ معاملہ ہے؟ تو رب نے فرمایا نہیں، الا المتقین، مگر جو تقوی والے ہیں وہ وہاں دوست بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، الا المتقین، جو تقوی والے ہیں وہ وہاں پر کیا رہیں گے؟ دوست، دوست۔ اللہ اکبر۔ جی۔ اور یہ تقوی والے ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور ہم جو ان کے دامن سے وابستہ ہیں تو پہلے یہی دیکھیں کہ تقوی ہے یا نہیں۔ تقوی ہے تو وابستہ ہو جائیں، سب وہاں دشمن بنیں گے۔ اور محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری، محمود شاہ جیلانی جیسے متقی وہاں بھی انشاءاللہ دوست بن کے اور کام آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے دوست بنیں گے صاحب؟ کیسے دوست بنیں گے؟ حدیث پڑھ لیں۔ قیامت کا دن ہے، ایک طرف جنتی جا رہے ہیں، دوسری طرف دوزخی جا رہے ہیں، اس میں گناہگار بھی ہیں۔ حکم ہوا، عدل ہوا، لے جاؤ دوزخ میں، ادھر دوزخی ادھر جنتی جا رہے ہیں سب۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دوزخیوں میں ایک ایمان والا جس کے دامن میں تھا کچھ نہیں، حکم ہوا لے جاؤ، اور یہ جا رہا ہے دوزخ والوں کے پاس۔ جاتے جاتے نظر پڑی جنتیوں کی صف پہ، جنتیوں کی صف پہ نظر پڑی تو ایک ولی نظر آیا جسے یہ پہچانتا تھا۔ اس نے وہیں سے پکار کے کہا اللہ کے بندے ذرا میری طرف تو دیکھ، میں وہ ہوں، آپ جنت میں جا رہے ہیں اور میں اس دوزخ میں جا رہا ہوں، میں تو وہ ولی کہیں گے تو ہے کون، تو نے کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا کچھ بھی نہیں کیا تھا، ایک دن تو پیاسا تھا، میں نے تجھے ایک گلاس پانی پلا دیا تھا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، قسم رب کی یہ ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا زمین بدل سکتی ہے، آسمان جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن قول نبی نہ بدلا ہے نہ بدل سکتا ہے۔ بے شک، بے شک، حق۔ وہ کہے گا اے اللہ کے ولی فلاں دن میں نے، اور ایک حدیث میں ہے کہ میں نے تجھے وضو کروایا، وضو کروایا، چاہے پینے کے لیے پانی دیا چاہے وضو کے لیے، معمولی سی چیز ہے نا، جی، اس پر وہ اسے کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں نے یہ کام کیا تھا۔ اور جب لجپال یہ سنے گا، جب اللہ کا ولی سنے گا، جب یہ متقی سنے گا تو کنجوسی نہیں کرے گا۔ ایک پانی کی حیثیت ہی کیا ہے کہ ایک گلاس پہ جنت مانگ رہا ہے، جی، ایک گلاس کے بدلے میں جنت، لیکن متقی ہو تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ بے شک، اب یہ بندہ جب سنے گا اللہ والا متقی رک جائے گا، جب رکا تو پیچھے والے بھی رک گئے۔ رب نے فرمایا بندے جب در کھلا ہے رکا کیوں پیچھے رکے ہیں؟ فرمایا مولا ایک جان پہچان والا جا رہا ہے جس نے تیرے نام پر مجھے پانی پلایا تھا، آج میں بھی ضد کر رہا ہوں، جب تک وہ نہیں جائے گا میں بھی نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نے پہلی بار یہ عرض کیا، یہ حدیث بڑی مشہور ہے، مشہور حدیث ہے، جی، وہاں تو معاملہ ہی الگ ہے، محبت کا معاملہ ہے۔ رب فرمائے گا بندے تھا تو دوزخ میں جانے کے قابل، لیکن جب تو نے اس کی سفارش کی ہے تو چونکہ تو میرے آقا کا غلام ہے، سبحان اللہ، اس لیے اب تجھے اجازت ہے کہ اس کو بھی جنت میں لے جا۔ سبحان اللہ، اب یہ کیا کرے گا؟ یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچے گا اپنے ساتھ، اور جب اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تو اسی سب میں دوسرے بھی کھڑے تھے تو ایمان والے گناہگار، انہوں نے دیکھا جا رہا ہے تو جو پیچھے تھا اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے پیچھے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، صاحب ہزاروں چلے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اگر یہ پوری حدیث میں پڑھوں نا تو یہ پوری حدیث بھی طویل حدیث ہے، جی، اس میں ہزاروں کا ذکر ہے، لاکھوں کا ذکر ہے۔ ایک ولی کے صدقے میں ایک بچا، اور اس ایک کے پیچھے جو بھی آیا رب نے سب کو بخش دیا، کیونکہ اللہ کریم ہے اور اس کا نبی رحمت للعالمین ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔